الحمد لله الواحد القهار مكور الليل على النهار عزيز الغفار والصلاة والسلام على سيد الأبرار ونبي الأخيار الذي يخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد والذي يخرج العباد من اتباع الهوى والخرافات والبدعات إلى صراط المستقيم وإلى دار النعيم الذي يخرج العباد من جور الأديان إلى عدل الإسلام الذي أخرج العباد من الظلمات إلى نور الإسلام وإلى جنة العدن وجنة الفردوس وإلى رضاء رب الرحمن وعلى آله وصحبه وأهل بيته الطهار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وفي رواية قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ودنیا مال من لا مال له ولها یجمع من لا عقل له دیکھ لیا تماشا ہم نے دنیا کا غمگین سی ہے بے تاب سی ہے امید یہاں ایک وہم سا ہے تسکین یہاں ایک خواب سی ہے دنیا میں خوشی کا نام نہیں دنیا میں خوشی کو یاد نہ کر اے غافل ویسے غفلت اندر اپنی زندگی برباد نہ کر خاش زر میں یوں ہی زندگی بسر کرتے ہیں ایک کفن کی خاطر اتنا لمبا سفر کرتے ہیں کفا بالموت واعظا حقیقت بات تو یہ ہے کہ موت سے بڑھ کر بڑا واعظ کوئی نہیں اور جس آدمی کو مرد و زن کو غسل دینے والے پھٹے پہ پڑھی ناش اور قبروں میں اترتے ہوئے خوبصورت چہرے دیکھ کر نصیحت اور عبرت نہیں حاصل ہوتی تو اس سے بڑا بدبخت اور پتھر دل انسان کوئی نہیں آپ نے بھی دیکھا مجھے بھی ہمارے قاری ارشد صاحب حافظ صاحب نے بار بار تصویر دکھائی بھائی ساجد کی تو تصویر دیکھ کے رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات یاد آتی تھی کہ کتنے کتنے سونے تے من مونے مکھڑے ویکھیاں اور دیکھیاں بھوک جاوے اج مٹی دے وچ ٹویاں تھلے تے شکل نہ چیتے آوے دنیا وچ یہی ہے کہ تو ترن جنازے گبروان دے گل پین لباس فقیران دا ایتھے رونا پیندائی شہزادیاں نو ایتھے مندہ حال وزیران دا ایتھے پٹڑے تے لیران جسم دیاں روے نشان سریران دا اے دولت جوانی اوندی دس دی سبنا نو
مڑ کے بن جاندی کان بنیرے دا جد واسائی کرنا کاواں نے کی چاہ محل اچیرے دا قبری پہ جاندے لکھانی در وج جاندہ ہی وش دے ڈیرے دا میرے محترم بھائیوں سب سے زیادہ عقل مند سعادت مند بختاں والا نصیباں والا وہ انسان ہے کہ جڑا موت تو پہلے پہلے موت دی تیاری کر کے دنیا تو جائے ساڑھے بھائی ساجد رحمہ اللہ دی جدو یہ بات سنی دی کہ مغرب اور عشاء دی نماز پڑھی میرے استاد محترم اللہ تعالیٰ انہوں صحت والی عافیت والی زندگی عطا فرمائے شیخ زید امن حفظہ اللہ تعالیٰ جیسے سکہ ضبط اور عدل والے راوی انہوں نے جدو یہ شہادت دیتی کہ میرے کو نماز پڑھ کے مغرب عشاء دی دین اتے بات کر دیاں ساڑھا بھائی ساڑھے تو جدا ہویا اور میں نے میرے بیٹے ارشد نے بات سنائی کہ اس تو چند دن پہلے رات کوئی بوڑھی ماں بیمار سی انہیں کیا میرے نال دوائی لین واسطے یا دوپہر نو یا جس ٹائم ہی کسی نے کہہ دیتا ہے بھائی ساجد نو اللہ کروٹ کروٹ جنت دے وے اولار لا علیین چ مقام دے وے سارے جوان شہادت دے رہے ہیں کہ انہاں کدی کسے بوڑھی ماں جی یا کسے بزرگ دا دل نہیں توڑیا جس ویلے جس حال اندر کسے کو کم کہہ دیتا ہے انہیں اپنے کم چھڑ کے انہاں دے نال چل پینا ہے تو میں نے یہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ نبی مکرم محترم پیوتر معظم اولین دے نبی آخرین دے نبی نبیان دے نبی سارے جگ دے نبی پوری کائنات دے نبی لہندے چڑھ دے نبی سارے نبیان دے امام تے سردار اور محسن انسانیت جنہاں نے کائنات نو جیون دا ول دسیا اور دنیا دم توڑ رہی سی جنہ دے آن نال اس کائنات وچ امن قرار سکون بہار آئی یوں تو سارے نبی آتے رہے پر آخر میں امام الانبیاء آئے جھک گئے بادشاہ قدموں میں جب میرے آقا کے سچے غلام آئے جمع ذہنوں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا اس بگڑتی تڑپتی دکھتی زندہ دفن ہوتی بچیوں کو جینے کا شعور آیا ہر طرف سے ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں چمکنے لگیں کائنات میں انسانیت کی تنویریں ہر طرف ظلم بربریت داشت وحشت کا خاتمہ ہوا ہر سو بہار آئی چین آیا سکھ آیا امن آیا قرار آیا اور اس ظلمات میں ڈوبی کائنات میں سراج منیر بن کے پوری کائنات دا رہبر حق سچ دا مرشد تے امام آیا اور پوری کائنات کے لیے پیغام امن اور پیغام سکون آیا تو ساڑھے بھائی ساجد وچ بھی اللہ نے خوبی رکھی سی اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک مہینہ مسجد نبوی شریف وچ اعتکاف کراں جڑا حرم میں جنت دا باغ ہے طیبہ ہے طابہ ہے جدے 8 دروازے نے فرشتے پیرا دین دین اور جس بستی نے پوری کائنات دے ظلم و ستم دیاں بستیاں ختم کر دیتیاں اور ہر جگہ تے امن تے عدل دا جھنڈا گڑیا امرتو الى قریت تاکل القرآ میں اس بستی نو اپنی ہجرت گاہ بنا رہے ہیں جتھے میری قبر اقدس ہوئے گی اس بستی نے پوری کائنات دی جابر تے ظالم بستیاں مٹا کے رکھ دیتیاں ہر طرف کملی والے دا امن تے رحمت دا پیغام پھیلا کے رکھ دیتا اس بستی دے اندر مسجد نبوی وچ اعتکاف کیتا جائے تو فرمایا اس مہینے دے اعتکاف نالوں میں نے اے زیادہ خوشی تے پسند ہے کہ میں کسے دکھی انسان دی خدمت کر کے اونا دے کم آ جا
تو میں خاص کر ہماری آواز جڑے اس گاؤں دی جماعت ہے، میرے محترم بھائی سرفراز صاحب جس جماعت دے امیر نے، اللہ ایسیاں جماعتاں ہر گاؤں وچ پیدا کرے۔ بھائی ساجد رحمہ اللہ بھی اس جماعت دے رکن سن، اور خالی رکن ہی نہیں سن، عملی طور تے ایسیاں یاداں تے مثالاں چھڑ گئے نے کہ جنہاں نو سن سن کے رشک بھی آندہ ہے، اور یہ بات بھی یاد آندی ہے کہ میرا ویر ساجد بچھڑا ہی کچھ اس ادا سے کہ خدمت خلق سے پورے شہر کو ویراں کر گیا۔ جب تک زندہ رہا تو آدمی اپنوں کے لیے تو بہت زندہ رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسا بھی کوئی ہونا کہ خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اس کو بھی دعا دی۔ چنگیاں نال تے چنگا ہر کوئی ہوندا ہے، جے مندیاں نال چنگا ہوویں تے تاں جانا، اڑدیاں نال تے پرواز ہر کوئی کردہ ہے، جے ڈگیاں ہیں انہوں لے کے پرواز کریں تے تاں جانا۔ نشہ پلا کے گرانا تو سبھی کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے ہموں کو تھام لے ساکی۔ لیکن ایک بات انہوں دی ضیافت دی بڑی سنی سی کہ سارے علماء انہوں دے دوست کلاس فیلو احباب اے بار بار نوید مسرت سنا رہے سن، اور حدیث بھی ہے کہ جدو کوئی فوت ہو جائے تو دے کارنامے انہوں یہ نہ سمجھا جائے کہ شاید کوئی تعریف ہو رہی، یہ بھی دین دا حصہ ہے، فکر آخرت، کہ جدو کوئی فوت ہو جائے تو دی تعریف کرنی چاہیے، اور وہ دے جڑے مناقب نے، محاسن نے، خوبیاں نے، اوصاف حمیدہ نے، خصائل جمیلہ نے، انہاں دا بیان تے تذکرہ ہونا چاہیے، تاکہ اس شہادت دے نال حدیث پاک چاہتا ہے کہ جدے جنازے نال 40 آدمی مل جان، لا یشرکون باللہ، انہاں وچ مشرک کوئی نہ ہوئے، جڑی انہاں دے منہ وچ دعا نکلے میرا مولا اس دعا نو قبول کر کے اوہیں ہی فیصلہ فرما دے۔ تو ماشاءاللہ میں جنازہ دیکھیا کہ انہاں دی ایک جمع غفیر سی، جنہاں چ علماء سن، طلباء سن، فضلاء سن، قرائے کرام سن، اور یہ جا موقع بھی کسی نو کٹ ملدا ہے۔ تے دعا کرو اللہ سارے شاہد بھائی، زہد بھائی، میں انہاں دی ضیافت ویکھی تے میں واقعی سمجھیا کہ جو سنیا سی وہ حق تے سچ پایا کہ ماشاءاللہ جویں ساجد بھائی دے بارے سنیا سی اوویں ہی انہاں بھائیاں نو ضیافت دے وچ، علماء دی خدمت دے وچ، ادب احترام دے وچ پایا ہے۔ عملی طور تے دعا کرو اللہ اس گھرانے نو ایویں ہی اپنیاں برکتاں نال نوازے۔ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم ورحمہم، کہ اے مولا کریم انہاں تے اپنیاں رحمت باراں دی طرح بارشاں اور بخشش دے سامان، اور انہاں دے رزق وچ، انہاں دے ہر افعال خیر دے وچ برکتاں فرما دے، اور ساڑے بھائی نو ایسی بشارت دے دے کہ ساڑی ماں جی نو ہی خواب وچ انہاں دی شادی دکھا دے۔ حدیث پاک چاہتا ہے کہ جڑا بندہ طاقت رکھ دیاں غصہ پی جاوے اور فساد تے قتل و غارت نہ کرے، ایک تے سب تو وڈا پہلوان تے بہادر ہے، تے دوجی او دے واسطے حدیث دی رونا لے بشارت ہے کہ کل قیامت دے دن اللہ پوری رؤوس الخلائق، پوری کائنات دے سامنے اس جوان نو کھڑا کر کے کہن گے کہ اے حورا نے جنہاں نو امبر تو کستوری تو مسک تو بنا کے سونے رب نے سجایا ہے، ایتھے جتنا مرضی حسن ہوئے پھر بھی مسواک نہ کریے تے بدبو اٹھ دیئے، جوانی آخر بڑھاپا تے شکل بگاڑ کے بڑھاپا جدو آندھا ہے تے جوانی دا حسن بگاڑ کے ختم کر دیندہ ہے، دند بھی ختم، اکھاں بھی ختم، نگاہ بھی ختم، اے چہرہ اے بالکل ویکھیاں ڈر لگن لگ پہندہ ہے، جویں کسے بوڑے دے کول شیشہ نہیں ہوندہ، وہ ویکھے تے انہوں آپ نو ہی غم لگ جاندہ ہے۔ اے دنیا دا جنہ بھی معاملہ ہے، یا بیماریاں دا ہے، یا پیشاب پخانے، شوگر، کینسر، اتنے کو صدمے نے کہ انسان انہیں چھ گھرے ہے، لیکن جڑی رب نے شادی کرنی اور رب تعالیٰ نے خوشیاں دکھانیاں نے، اے او جنت دیاں حورا نے،
کأنہن بیض مکنون، جس طرح چھپے ہوئے چمکدار انڈے لؤلؤ یاقوت اور ہیرے اور موتی اور جواہرات ہوتے ہیں، اتنا حسن ہوگا کہ اگر ایک دوپٹہ لہرا دے تو پوری دنیا خوشبو سے بھر جائے، وہ اپنی کلائی کو سورج کے سامنے کر دے تو سورج بھی چھپ جائے، اور اگر مسکرا دے تو راتیں دن بن جائیں، اگر وہ دیکھے اس کا حسن تو مردوں میں جان پڑ جائے، اور اگر وہ چلے تو 100 لباس پہنے تو اس میں پھر بھی اس کی ہڈی کی گودا نظر آئے، نہ بدبو، نہ پخانہ، نہ پیشاب، نہ حسد، نہ بغض، نہ بغاوت، نہ حسد، نہ بے وفائی، بلکہ جدو جنتی دلہا میرا عرش والا رب کہے گا کہ تو طاقت ہوندیاں بدلے نہیں لے سن، حوصلہ تے صبر تے نیوی پا کے زندگی گزاری سی، اج میں تیریاں حور العین نال آپ شادیاں کرنا، تو جدو رب اس دلہے دی شادی کرے گا تو کیا منظر ہوئے گا، اور جدو جنت جو پہلا قدم رکھے گا تو حدیث چاہتا ہے کہ جنت دیاں حوراں 4 بشارتاں دیں گے۔ اے میں حدیث تاں سنا رہے ہیں کہ تسی سارے انہاں دے دوست بیلی یار بیٹھے ہو، درد دل نال دعا کر دیو کہ میرے ساجد بھائی دا اے جلسہ انہاں دی شادی دا ہو رہے، شادی ہوتے انہاں نے نظر منی سی والدہ ماجدہ نے، ماں جی نے کہ میں اپنے بیٹے دی جمیں شوق ذوق ہے تبلیغ کرنا، نیکی پھیلانا، کیونکہ مومن ہندہ ہی ہوئے جڑا نیکی پھیلا دے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی حدیث ابن ماجہ دی حسن الاسناد کہ مرو بالمعروف ونہوا عن المنکر من قبل ان تدعوا فلا یستجاب لکم، نیکی دا حکم دیندے رہا کرو، برائی تو روک دیا رہا کرو، قبل اس دے کہ اللہ تعالیٰ ایک کام ختم ہو جائے گا تو اللہ پوری دنیا جو کسی دی دعائی قبول نہیں کرو۔ تو یہ بھی ایک تبلیغ دا ذریعہ ہے۔ تو ماشاءاللہ وہ کتنا عظیم سعادت والا جوان ہے جدی وفات ہوتے بھی کملی والے دے دین دی تبلیغ ہو رہی۔ ممی مدینے دا ادنا جا طالب علم تو انہوں کملی والے دے پھول تے کلیاں تے حدیثاں پیش کرن لگا، اور ویسے تے تو انہوں پتہ ہے کہ امام ابو داؤد نے ایک حدیث تے عمل کیتا سی، احترام کیتا سی، رب نے اتھے سوا کے جنت دی بشارت دے رہی تھی۔ بیٹھے سن دریا دے کنارے حدیث لکھ دینا تے کشتی گزر رہی سی، او دے ایک آدمی نو چھینک آئی، انہیں کہا الحمدللہ، اے جواب دینا بھول گئے، مشغول سن، پچھو یاد آیا تے 3 درہم دی کشتی کرائے تے لئی، آکھیا کہ امام صاحب اگر حدیثاں لکھ دے عمل نہ کیتا تے لکھن دا کی فائدہ، کیونکہ علم دا سمندر ہوئے تے عمل دا ایک قطرہ او دے نالو بہتر ہے، تے جہالت دا سمندر ہوئے تے علم دا قطرہ جہالت دے سمندر نالو بہتر ہے۔ انہاں اسے لے مگر کشتی لے کے پہنچے، جا کے جواب دیتا یرحمک اللہ، واپس آ رہے سن تے تھوڑی جی اونگ آئی تے میرے مولا نے بشارت جنت دی دے دیتی کہ اے ابو داؤد تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تے عمل کیتا ہے تے پیار تے احترام کیتا ہے، میں جیندیاں جی تینو جنت دی بشارت دے تے تسی سارے درد دل نال دعا کرو کہ اللہ ساڑے بھائی ساجد دی شادی جنت چ حور العین نال فرمائے۔ تے جد جوان جنت جائے گا نا تے جنتی حوراں کنیاں بشارتاں دین گیاں؟ 4۔ پہلی بشارت یہ ہوئے گی نحنو مقیماتی لا نرحل، کہ اسی ہمیشہ تیرے نال رہن والیاں، کدی موت دا شکار ہو کے تینو جدائی دا غم نہیں دیں۔ ایتے تے بھئی 1000 سال بھی جیئے تے آخر جدائی جدائی، موت نے آنا ہی آنا ہے، کوئی اکٹھے نہیں رہے۔ میں کدی بات کرا میرے کملی والے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو ٹر گئے، بڑیاں بڑیاں ہستیاں آئیاں ٹر گئیاں، اسا بھی ٹر جان، اسی بھی 2 دن دے پرونے تے موت دا مالا تے پرونے نے جانا ہی ہوندہ ہے تے اسی سارے جانا لیاں۔ دعا کرو جدو جائیے تے اللہ ایمان تے لے جائے۔ پہلی کی بشارت ہوئے گی کہ نحن المقیمات لا نرحل، اسی ہمیشہ رہن والیاں کدے سفر تے جدائی نہیں ہوئی۔
دعا کرو اللہ سارے نو اے نعمت عطا فرما۔ اللہ ساڑے بھائی ساجد نو بھی یہ خوشیاں دے کے اونا دی ماں جی نو خواب دے وچ خوشیاں دکھا دے تاکہ اونا دا غم ہلکا ہو جائے۔ اور دوسری بشارت نحن نائمات لا نبث کہ اسی ایسیاں نرم و نازک، ایسا حسن جمال کہ اتنا ریشم بھی نرم نہیں، ہمیشہ قوائباً اترابا و ابکارا عرباً اترابا کہ اسی ہمیشہ نائمات ریشم سے بھی نرم تیری خدمت کے لیے کبھی سختی نہیں۔ پھر تیسری بشارت نحن الخالدات لا نبوت ہمیشہ ہمیشہ زندہ، ہر حال میں اگلے سے بہتر اور تیرے ساتھ۔ اور چوتھی بشارت اور بڑی عظیم بشارت نحن راضیات لا نسخط ہمیشہ تجھ پہ راضی فدا قربان، کبھی ناراض نہیں ہوں۔ بھئی ادھر تو کبھی خلا ہے، کبھی طلاق ہے، کبھی زہار ہے، کبھی لیان ہے، کبھی لڑائی ہے، کبھی دنگا فساد ہے، کبھی کیا کیا بتلائیں، اتنے اتنے حسد بغض کینے۔ کہ امریکہ میں ایک ساتھی تھا تو وہ اپنی بیوی سے اتنا تنگ تھا، جب اسے اسلام ملا نا تو کہتا ہے میری جان چھوٹی، ویسے میں تو دن رات یہ کہتا تھا کہ اگر میری بیوی جنت میں چلی جائے تو میں نہیں جاؤں۔ یہاں تو ایسے بھی جوڑے ہیں کہ ایک دوسرے کی خاطر خودکشی کر لیتے ہیں، اور عذاب اور لڑائی اور گندی گندے، لیکن ادھر جو میرا مولا شادیاں کرے گا اس میں یہ بشارتیں ہوں۔ تو درد دل سے دعا کر دیں کہ اللہ ہمارے بھائی جوان ساجد بھائی کی شادیاں جنت میں ایسی مبارک شادیاں کر دیں۔ تو عزیزو، مجھے چند بھائیوں نے یہ کہا تھا کہ ایک دو مسئلے ضرور بتانے ہیں۔ تو ایک تو رزق حلال کا مسئلہ ہے، ایک حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ تو یہ مسئلے بنیادی بھی ہیں، اہم بھی ہیں۔ تو میں نے جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ سورہ انسان ہے، جس کو سورۃ العصر کہتے ہیں۔ ویسے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر سارا قرآن نازل نہ ہوتا تو جن و انسان اور پوری کائنات کی ہدایت، کامیابی، سعادت کے لیے یہ اکیلی سورت ہی کافی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب اس طرح کٹھے چلتے، آگے تھم یا درخت آ جاتا تو اس سے اس طرح جدا ہو کے سب سے پہلے یہ سورت ایک دوسرے کو سناتے۔ اور اس سورت میں 4 نقصان بیان ہوئے، اگر ان میں کسی انسان کا وہ نقصان ہو جائے تو اس کی جنت بھی گئی، اس کی زندگی بھی عذاب بن گئی، اور اس کے لیے پھر پوری کائنات کی لعنتیں مقدر بن جاتی ہیں، حتیٰ کہ گٹر کے کیڑے بھی اس سے بہتر نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ 4 نقصان بھی بیان کروں گا، اور 4 کامیابی کے اصول اور راز ہیں۔ اگر وہ کوئی دیہاتی انپڑھ عرب کا بدو بھی ان پہ عمل کر لے تو انشاءاللہ وہ قدم زمین پہ رکھتا ہے، آواز جنت اور عرش برین تک سنائی دیتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کی محبت پیار دیکھا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ پچھلا پروگرام بھی بہت ہی دل جمی سے ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھائی ساجد کو اللہ جنت دے، اس کا خلوص ہے، اس کا آپ بھائیوں سے محبت، پیار، وفا، آپ کی خدمت ہے کہ آپ اس کے غم میں اتنا قربان ہوتے ہیں، فدا ہوتے ہیں، اور اتنے تعداد میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ اس آدمی جانے والے مسافر کی محبت ہے، جیسا کسی نے کہا تھا نا کہ آگے آگے اس جوان کی بارات تھی، پیچھے پیچھے روتے روتے زمانہ چلا، اپنا بھی رویا بیگانہ بھی رویا، اور جنہوں نے تصویر دیکھی وہ بھی رونے پہ مجبور ہوئے۔ تو یہ اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے دل میں گھر کر جاتے ہیں۔
تو یہ آدمی خدمت خلق پیار محبت میں ایسا تھا کہ جس نے تصویر دیکھی وہ بھی رونے کے بغیر نہ رہ سکا. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی اس کی آخرت بھی بنا دے اور جنت بھی بنا دے اور ہمیں بھی ایسے اوصاف کا مالک بنا دے. تو آئیے تمہید میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ محفل یقیناً اتنی بڑی محفل ہے. صحیح الجامع میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے بہت روایتیں بیان کی ہیں کہ جب آدمی نیک محفل سے اٹھتا ہے نا تو ایک انعام یہ ہوتا ہے قد ابدلت سیئاتکم حسنات، میرے مولا نے تمہارے گناہوں کو نیکیاں بنا دیا. دوسرا اعلان ہوتا ہے قوموا مغفور لکم، اس حال میں اٹھے کہ تمہیں بخش دیا گیا. تیسرا اعلان یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ذاتی کام کے لیے بھی آئے تو میرا مولا کہتا ہے لا یشکا بہؤلاء جلیسہم، یہ محفل اتنی پیاری تھی قرآن حدیث کی کہ اس میں اگر کوئی دنیا کی غرض سے بھی آیا ہے تو میں نے اسے بھی سعادت عطا کر دیا. تو دعا کریں کہ ادھر ہر ایک بھائی کا دل اس طرح کھلے جس طرح یہ میرے سامنے گلاس پڑا ہے یا جگ کا ڈھکنا اتار دے تو کھلا ہو، اس کے اندر بارش ہر چیز جائے گی. اگر اس کو الٹا کر دو تو کوئی چیز بھی اس کے اندر نہیں جائے گی. علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے روضۃ العقلاء میں ایک مثال بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں باب رحمت اللہ مفتوح والحجاب والمرفوع وعلى الباب كلب يمنع الناس من الدخول ومن يأتي باللحم يدخل في باب رحمت اللہ بالسلام. کہ اس جہان میں یہ ایک سنہری موقع ہے. یہ زندگی بے شک میں سمجھتا ہوں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی مکڑی کا جالہ بھی ہے، ڈھلتی چھاؤں بھی ہے. یہاں ہر چیز ایک سیراب ہے، دھوکہ ہے، حقیقت نہیں ہے. یہاں کوئی بھی چیز ابدی نہیں ہے. یہاں صرف اس طرح ہے جس طرح گولی ہے، اس کے اوپر مٹھاس لگی ہے، اندر زہر ہے، بس آدمی چوسنے لگ جاتا ہے تو اس میں مشغول ہو جاتا ہے. اس وقت پتہ چلتا ہے جب اچانک موت آ جاتی ہے. تو میں یہ متاع غرور اور دھوکہ بھی ہے، لیکن ایک لحاظ سے دنیا بہت بڑی اہم بھی ہے. اگر ادھر غلطی اور سستی ہوگی پھر ساری زندگی خون کے آنسو رونا پڑے گا، پھر آگ کے زنجیروں میں اور کالی سیاہ آگ میں جلنا پڑے گا، اور پوری کائنات سے ایسے عذاب ہوں گے کوئی عذاب ایسا دے نہیں سکتا. ان عذابوں میں رہنا پڑے گا اور موت کو بھی موت آ جائے گی. پھر کبھی موت سے بھی جان نہیں چھوٹے گی اور ساری زندگی کے سکھ بھی دکھ بن جائیں گے. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری معززات قابل صد احترام ماؤں اور بہنوں، یہ مثال ذرا خوب سمجھ لیں کہ اب کیا ہے. باب رحمت اللہ مفتوح، میرے مولا نے رحمت کے دروازے کھول رکھے ہیں. اب تو اعلان ہو رہا ہے تو ایک آنسو گرا، میں تیرے زندگی کے سارے گناہوں کو نیکیاں بنا دوں گا. تو چل کے آ، میں دوڑ کے آؤں گا. تو میرے گھر وضو کر کے آ، میں تیرا چلنا ایسے بنا دوں گا جس طرح بیت اللہ کا حج کرنے جا رہا ہے. تو سچی توبہ کر، میں تیرے سارے زندگی کے گناہ نیکیاں بنا دوں. آ تو صحیح. اب رحمت کے دروازے کھلے ہیں، پردے اٹھے ہوئے ہیں، کوئی چوکیدار نہیں. میرا رب قدیر وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کافر آتا، پتھر دل آتا، دشمن آتا اور سنگ دل آتا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 3 باتیں پیش کرتے. وہ کلمہ پڑھے بغیر نہ رہ سکتا. راہ سعادت جو مدینہ کوٹ کے جج نے کتاب لکھی ہے، بھونگا بلوچن سے مجھے بھی قاری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدیہ ملا. تو اس میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا کہ ایک کافر آ کے کہتا ہے جی آپ اپنے رب کا تعارف کرائیں. ہم تو بت پوجتے ہیں، کوئی گائے پوجتا ہے، کوئی آگ پوجتا ہے، کوئی سورج، کوئی چاند پوجتا ہے، کوئی اپنا پاپی نفس پوجتا ہے، کوئی قبر شجر حجر پوجتا ہے. لیکن سعادت مند وہ لوگ ہیں جو رب کبریا کی عبادت کرتے ہیں. صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے اور یہ انمول آج تحفہ لے لیں حرمین کی طرف سے. کملی والے سید الثقلین امام حرمین کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم، آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
کہ من شہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الى مریم وروح منہ وان الجنت حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنت علی ای کان من العمل۔ صحیح بخاری الجامع المسند کی صحیح حدیث ہے، فرمایا جو جوان جو مرد و زن جن و انس سے درد دل سے اور صدق دل سے یہ شہادت دے دے جتنے مرضی اس نے گناہ کیے ہوں، میرا رب قدیر وعدہ کرتا ہے کہ میں اسے جنت الفردوس کا دلہا اور نواب اور شہزادہ بنا دوں۔ اور کوئی اس مجمع سے جہاں تک میری آواز پہنچے اس شہادت سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ کیا شہادت ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ لوگوں کائنات میں مسجود معبود اول آخر ظاہر باطن ذی الجبروت والملکوت علی کل شیء قدیر یفعل ما یشاء مالک کن فیکون دا مالک، پوری کائنات کو زندہ کرنے والا مارنے والا۔ میرے محبوب کہتے تھے کہ لوگوں جب کوئی چیز گم ہو جائے نہ ملے، سمندر کی تہ میں کیوں نہ ہو، مچھلی کے پیٹ میں کیوں نہ ہو، میرا مولا ملانے پہ آ جائے تو وہ مچھلی کے پیٹ کو بھی تسبیح خانہ بنا کے دوبارہ نبوت کے تاج دے دیتا ہے۔ اور بھائی سمجھ آ رہی ہے کہ بات یونس علیہ السلام کی طرف اشارہ کرا، اس بدو کو سمجھایا تھا کہ اذا ازللتا مرکبن اور شیئن، جب کوئی تیری چیز گم ہو جائے تو میرے مولا کے سوا جنگلوں میں دینے والا کوئی، اور جب یہ زمین بارش نہ ہونے کی وجہ سے بنجر میت بن جائے، هو الذی انزل المطر واحیاء الارض، ایک میرا رب قدیر ہے جو اس مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ اور جب تجھے بیماری لگ جائے، کوئی ٹال نہ سکے، کوئی مصیبت دکھ آ جائے، سارا جہان چھوڑ جائے، اکیلا میرا رب ذوالجلال اتنی طاقتوں کا مالک ہے کہ شفا ایسے دیتا ہے جیسے بیماری لگی ہی نہیں سمجھاتی تو ایوب علیہ السلام کو تھوڑی دیر کے لیے تصور میں لے آئے، کتنے سال بیماری میں جسم گل گیا، جب میرا مولا راضی ہو گیا تو کہا تو واقعی صابر اور شاکر ہے، اور شیطان کی چیخیں نکل گئی کہ اللہ والے کبھی گھبراتے نہیں، وہ تو ہر وقت یہ کہتے ہیں آ دل بر ہنر ازمائیں، تم تیر ازماؤ ہم جگر ازمائیں۔ تو ایوب علیہ السلام کو اتنا کہا کہ تم ایڑی مارو، چشمہ نکلا، غسل کیا، ایسے جسم چمک رہا تھا جیسے بیماری لگی ہی نہیں، اور اوپر سے پھر سونے کی ٹڈیوں کی بارش کر دی۔ میرے مولا جب اپنے رب کبریا کا تعارف کراتے نا تو کافر کلمہ بغیر پڑھے نہ رہ سکتے۔ تو میں بھی یہ عرض کر رہا تھا کہ کہہ دو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میرے عرش والے رب کا شریک ضد ند مثیل کوئی نہیں۔ یہی ہمارے بھائیوں کی دعوت تھی، یہی آواز تھی، کیونکہ جب آدمی شرک کرتا ہے تو جنت حرام ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ کو سچی بات کہہ دوں، جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی اپنے مشرک کا، اپنے نفس کا پجاری ہے، نجس اور مشرک ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا اس بدبخت کا حال دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کی پوجا کر کر کے رب کو بھلا دیا؟ تو چاہے وہ نام اہل حدیث رکھے، اگر بے نماز ہے تو وہ مشرک بھی ہے، نجس بھی ہے۔ تو اس لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کا معنی یہ ہے کہ میں اب اپنی نہیں مانوں گا، مولا کی مانوں گا۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، ویسے تو وہ پورے نبیوں کے نبی ہیں، پوری کائنات سے افضل اعلیٰ ہیں، نوریوں ناریوں سے افضل اعلیٰ ہیں، لیکن رب کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، رب کے وجود کا حصہ نہیں ہے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ وہی رب ہی نیچے آ گیا، یہ شرک اکبر ہے۔ احد اور احمد میں میم کے پردے کا فرق تھا، یہ کفری عقیدہ ہے۔
لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے، اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ انہ عیسیٰ عبداللہ و رسولہ، عیسیٰ بھی اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، ابن اللہ بھی نہیں، ان اللہ بھی نہیں، اور وہ زنا کے بیٹے بھی نہیں۔ یہودی بھی اس میں ظلم کرتے ہیں کہ ان کو زنا کا بیٹا کہتے ہیں، اور عیسائی ظلم کرتے ہیں معاذ اللہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اس لیے آپ نے شہادت دینی ہے کہ انہ عیسیٰ عبداللہ و رسولہ وَقَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مریم، عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ تھا جو ادھر ڈالا تھا، روح منہ۔ جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے۔ جنت مومنوں کے لیے رحمت کی جگہ ہے، اور جہنم ظالموں کے لیے اور بے نمازوں اور حرام کھانے والوں کے لیے اللہ کے غضب اور قہر کی جگہ ہے۔ اللہ جہنم سے آزاد فرمائے، اللہ سب کو جنت عطا فرمائے۔ جب یہ شہادت دے گو عقیدہ بناؤ گے تو انشاءاللہ جتنے مرضی گناہ ہوئے میرے مولا جنت عطا کر دیں۔ اور ایک یہ وظیفہ نہیں بھولنا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اور بعض روایتوں میں بالکتاب حکما وعدلا۔ مولا کریم جو صبح و شام 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ 10 انعام دیتے ہیں۔ وقت نہیں ہے میں 10 ذکر کروں تو بڑا لمبا وقت چاہیے، میں ایک بڑا انعام ذکر کر دیتا ہوں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کو مکے کے کافر اور دشمن بھی کہتے تھے کہ 40 سال آپ کا تجربہ کیا ہے، آپ جیسا سچا سچا خلق والا، وفا والا، حیا والا نہ چشم فلک نے دیکھا نہ زمین نے دیکھا۔ مزد الدہور وما اتینا بمثلہا ولقد اتا قد عجزنا النساء ونذرائها ما احسن منك لم ترقت عين واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال يا سيد البشر من وجهك المنير قد نور القمر۔ ہم دشمن تو ہیں لیکن تیرے جیسا حسن والا، جمال والا، کمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ چاند بھی دیکھ کے شرما جائے، چاند سے تشبیہ دوں تو یہ انصاف نہیں۔ چاند کے چہرے پہ سیاہیاں ہیں، میرے مدنی پیر کا چہرہ صاف ہے۔ تو فرمایا ایسے لگتا ہے کہ آپ پاس بیٹھے تھے، آپ کہتے چلے گئے، عرش والا بناتا چلا گیا۔ خلقت مبرئا من کل عیب، سب خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، کوئی نقص میرے مولا نے چھوڑا ہی نہیں۔ سارے انبیاء علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی اولاد کو سامنے رکھ لو، 70 خوبیاں میرے محبوب کو وہ ملی ہیں جو آج تک کسی کو نہیں ملی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، کاش کہ ہم بھی ماننے والے بن جائیں۔ یار جس کی بات پتھر بھی مانتے تھے، درخت بھی مانتے تھے، جنگل کے بھیڑیے بھی مانتے تھے، بگڑے ہوئے اونٹ بھی مانتے تھے، جس کی خاطر جبریل 24,000 مرتبہ زمین پہ اترے تھے، جس کی خاطر قرآن عرش سے زمین پہ آیا تھا، لیلۃ القدر کی نعمت ملی تھی، جس نے زمین پہ نماز پڑھنی شروع کی تو میرے مولا نے جنت کو زمین پہ اتار دی، جس نے مدینہ یثرب میں قدم رکھا تھا تو میرے مولا نے جنت کا باغ ادھر بنا دیا تھا۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جس نے نگاہ بدلی تھی تو قبلہ بدل گیا تھا، جس کے دل سے ہوک اٹھی تھی تو کائنات کے نقشے بدل گئے تھے۔ تو آج ہم اس کی خاطر ایک گناہ نہیں چھوڑ سکتے۔ نہیں سمجھ آ رہی میرے بھائیو، صدیق اکبر نے تو مکہ چھوڑ دیا، زمزم چھوڑ دیا، دکانیں تجارتیں چھوڑ دی۔ میرے خلیل ابراہیم نے تو رب کے کہنے پہ پیاری بیوی ہاجر اور 80 سال کے بعد ملنے والا بیٹا چھوڑ دیا۔ میرے صحابہ نے اپنے گھر بار مکان چھوڑ کے ہجرتیں کر لی، شرابیں چھوڑ دی۔ میرے حنظلہ نے پہلی رات کی بیوی چھوڑ دی، میرے سعد نے اپنی ماں کو چھوڑ دیا، میرے علی مرتضیٰ نے سارے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا۔ کیا ہم ایک شیطان کو نہیں چھوڑ سکتے؟ آپ کہیں گے شیخ صاحب کیا بات کر رہے ہیں، آپ سمجھ نہیں رہے میرا رونا۔
میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ابلیس لعین ملعون لعنتی نے تیرا بھی دشمن، میرا بھی دشمن، بابا جی آدم علیہ السلام کا دشمن، اماں جی ہوا کا دشمن، تیرے ماں باپ کا دشمن، ان کو ننگا کر کے زمین سے زمین تک گرانے والا اور قسمیں کھا کھا کے کہنے والا کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مولا میں کسی ایک کو بھی نمازی نہیں چھوڑوں گا۔ آج مجھے بتلاؤ کہ 95% بے نماز ہیں یا نہیں؟ اور میں آپ کو کیا فکر آخرت سناؤں، میں آپ کو کیا دین سناؤں، کیا گردانے، کیا شعر سناؤں؟ عقل مند آدمی تو تقریر کرنی بھول جاتا ہے جب اس امت کا حال دیکھتا ہے۔ جس امت کے 95% بے نماز ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ بے نماز فرعون، حمان، قارون، شداد کا ساتھی ہے، میری امت سے خارج ہے، تو ہمیں پھر بھی حیا نہ آئے ہم نماز نہ پڑھیں تو ہمارا پھر دین کس کام کا، ہماری محبتیں پھر کس کام کا؟ اور بھائی یہ کانفرنس کا ایک مغز اور اصل ریڑھ کی ہڈی یہ بھی ہے کہ بھائی ساجد کی اللہ قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم نور قبرہ ووسع لہ قبرہ من الشرق الی الغرب، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافیہ واعف عنہ، اللہم ارفع درجتہ فی العلیین وَاجْعَلْهُ مِنَ الْمَهْدِجِينَ۔ اس بھائی نے عملی یہ سبق دیا کہ جان جاتی ہے تو جائے، میرے جوان بھائی زندگی میں تیری نماز نہیں جانی چاہیے۔ تو آج وعدہ کرو ہاں کون سے بھائی ہیں جو عہد کرتے ہیں کہ مر تو جائیں گے لیکن نماز نہیں چھوڑیں؟ وعدہ کرو ہاں ذرا ہاتھ اٹھا کے۔ یہ کیمرے والے پیچھے کرنا، تو میری آنکھیں نکالتا رہے، تھوڑا سا پیچھے کر کے سب کو دیکھنا کہ ساجد بھائی سے سچی محبت کرنے والا کون سا جو ہاتھ اونچا کریں، یہ ٹیڑھا کریں گے تو مجھے نظر آ رہا ہے۔ ہاں یہ فائدہ ہے کانفرنس کا کہ اب آپ کی 7 نسلیں جب تک نماز پڑھتی رہیں گی، اس کا ثواب میرے ساجد بھائی کو قبر میں جاتا رہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جس پہ مولا راضی ہو جائے اس کو خیر کی چابی بنا دیتے ہیں، اور جس پہ مولا ناراض ہو جائے اس کو برائی کے لیے پھر گٹر کا کیڑا بنا دیتے۔ طوبی لمن جعلہ اللہ مفاتیح الخیر ومغلاقا لکل شر، بشارتیں اور جنتیں ان خوش نصیبوں کے لیے جو خیر کی چابی بن گئے، برائی کے تالے بن گئے۔ اللہ ہمیں بھی ان جوانوں میں شامل فرمائے۔ عزیزو، بات کر رہا تھا، ایک شہادت آپ کو یاد کروائی، ایک ذکر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی وبالکتاب حکما وعدلا۔ اس ذکر کے 10 فائدے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ جو صبح و شام یہ کہے کہ مولا میں تیرے پہ راضی ہونے کے بعد کہ میرے مولا جو تو چاہے گا میں کرتا جاؤں گا، اپنی من چاہی پہ کبھی نہیں چلوں گا۔ یہ ہے مسلمان ہو، کیونکہ مسلمان کا گھر جنت ہے، یہ دنیا مسلمان کا قید خانہ ہے، مسلمان کی آرام گاہ اور انتظار گاہ قبر ہے جو جنت کا باغ ہے، اور مسلمان کا دشمن نفس امارہ اور شیطان ہے، آپس میں نہیں لڑتا، اور مسلمان کے دوست رب رحمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے غلام ہیں، اور مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے چاہے جان دینی پڑے، اور مسلمان کی دوائی وہ 4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے قرآن ہے، وہ چلتا پھرتا عملی شکل میں خود قرآن نظر آتا ہے، پھر زمزم کا پانی ہے، پھر شہد ہے، اور پھر کلونجی ہے۔ مسلمان کی شفا اللہ نے ان 4 چیزوں میں رکھی، اور مسلمان کی سب سے خطرناک بیماری جو جنتی کو جہنمی بنا دیتی ہے وہ بھلا کیا ہے؟ بول بڑے اندھیرے میں دعائی دوں گا۔ مسلمان کی وہ خطرناک بیماری جو کینسر سے بھی گندی ہے، جو جنت کو جہنم بنا دیتی ہے اور رحمت کو عذاب بنا دیتی ہے، وسعت کو ضیق اور تنگی بنا دیتی ہے، خوشیوں کو غم بنا دیتی ہے، اور دولت کو فقیری بنا دیتی ہے، اور عزت کو ذلت بنا دیتی ہے،
اور دنیا کی ٹھاٹھ باٹھ کو جہنم کی آگ بنا دیتے ہیں۔ کون سی بیماری ہے بلا؟ شرک کی، اور دوسری بدعت کی۔ جب سنت چھوڑ کے بدعت پہ چلو گے تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ بدعتی آدمی کا اگر بندہ احترام کرے تو اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اور 100 قتل کرنے والے کی توبہ قبول ہو جاتی ہے لیکن بدعتی کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ 2 بیماریاں ہیں خطرناک جن سے آج ہم نے پناہ مانگنا کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کو شرک اور بدعت سے محفوظ فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رب کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے اور پردے اٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہر دروازے پہ ایک کتا بیٹھا ہے جو اندر نہیں جانے دیتا۔ بھی آج یہ بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ جی حرام چھوڑنے کو جی کرتا ہے لیکن رشوت لیتا ہوں، چھوٹ نہیں رہی، سود کھاتا ہوں، یہ مونجی کو پانی چوری کا توڑ کے لگاتا ہوں، اور دوسرے کئی دھوکے کرتا ہوں، کیونکہ یہ مسئلہ حقیقت ہے کہ جب رزق ہی حلال کا نہ ہو تو ساری زندگی کی عبادت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے کسی سے اکٹھا کاروبار کیا، بخاری شریف کی حدیث، جس نے اندر سے نیت کر لی کہ میں نے اس کا مال کھانا ہے اور ہڑپ کرنا ہے، اطلف اللہ مالہ، اللہ تعالیٰ اس کا سارا مال ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ اور جس نے نیت کی کہ میں نے بھائی سے دھوکہ نہیں کرنا، دیانت سے اس کو بھی نفع دینا ہے، اپنا بھی لینا ہے، تو عرش والا کہتا ہے تیرے سارے قرضے بھی میں دور کر دوں گا، تیری نیت پہ تجھے بھی مالا مال کروں گا، تیرے بھائی کو بھی مالا مال کروں گا۔ لیکن آج ہماری نیت اسی وقت غلط ہو جاتی ہے، جب بھی کسی سے شراکت کرتے ہیں تو دھوکے سے باز نہیں آتے، اس لیے عدالتوں میں شہر بس رہے۔ اور ایک مسئلہ یہ میرے بھائیوں، ایک بلشت اگر کسی کی زمین ہڑپ کر لی تو قیامت کے دن یہ 7 طبق زمینوں کے اٹھا کے آئے گا۔ جو جھوٹی قسم اٹھا کے پیلو کے درخت کی لکڑی مار لیتا ہے نا، تو گویا کہ وہ اپنی جنت کو ضائع کر دیتا ہے، جہنم واجب کر لیتا ہے۔ تو خدا را بچیوں کا حق بھی نہ مارا کر۔ میں کسی پہ طنز تاریز چوٹ نہیں کر رہا، میں اس غم میں ڈوب کر بول رہا ہوں کہ عطر کے دریا بہا، پھر عطر میں اپنے من کی ڈبکیاں لگا، پر پھر بھی تیری نجاست تے میل نہیں جانی، سب تو پہلے اندروں اپنی میں مکا۔ بندہ عطر دے دریا بنا لوے، اندے جو ساری زندگی ناندہ روے، تے کدی او بندہ پاک نہیں ہوندا، تے حلال کھان والا نہیں ہوندا، جندہ تکبر تے غرور ختم نہ ہوئے۔ تے جڑے بندے نے بچی دی شادی نہیں کی تھی کہ کرے مینو زمین دا حصہ نہ دینا پوے، مینو دی ایمیں لگتا کہ جو انہیں انہوں جیل چپا کے زندہ ہی دفن کر دیتا۔ اور میرے شیخ محترم ہیں، میں تو قطرہ ہوں، میرے استاد جی سمندر ہیں، اور میں ایک ہدہد پرندہ ہوں۔ میرے استاد محترم مولانا زید صاحب اس طرح ہے جس طرح وہ بادشاہ ہیں علم کے، ان سے بھی آپ تصدیق کروا لیں کہ جو آدمی کسی ایک جان کو بغیر گناہ کے قتل کر دے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس بدبخت نے ایسے جس طرح سارا جہان ہی قتل کر دیا۔ اور جس نے ایک جان بچا لی فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ایسے جس طرح اس نے سارا جہان بچا لیا۔ تو بچی کو زمین دینے کے ڈر کی وجہ سے اس کو زندہ، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مرد عورت کی مثال ایک کنویں کی طرح ہے، اگر کنویں سے پانی نہ نکالا جائے تو کنواں سارے کا سارا گندا ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ابھی سمجھ آ رہی ہے؟ گندا ہو جائے، پانی بدبودار ہو جائے۔ بالکل ایسے ہی اگر تم بچے کی شادی نہیں کرو گے، بچی کی شادی نہیں کرو گے، ایک تو اس حدیث کا انکار ہے کہ یا معشر الشباب علیکم الزواج فإنها اغض للبصر واحسن للفرج، کہ شادیاں کیا کرو، آنکھیں جھک جاتی ہیں
شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ جو جمعے کے دن غسل کرے کروائے، رب 1 سال کی تہجد کا اور 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا کر دے۔ اور ویسے بھی 4 چیزیں جمیع مرسلین انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ میں تو ویسے مسائل بیان کر رہا ہوں، بیان انشاءاللہ شاندار اور بہت ہی پیارا میرے بھائی فاضل کا ہوگا، حفیظ الرحمان بلوچ صاحب کا، آپ کی ساری کسر نکال دیں، لیکن چند مسئلے ذرا ضرور سن لیں۔ زبان میری گناہگار کی ہے، بات محبوب پروردگار کی ہو۔ تو میں مسئلہ بیان کر رہا تھا کہ جو بچیوں اور بچوں کی شادی نہیں کرتے، موبائل اور نیٹ اور قرآن سے کر دیتے ہیں، یا یہ ڈگریوں سے اور سندوں اور شہادتوں سے کر دیتے ہیں کہ بچی ابھی BSc کر رہی، ڈاکٹر بنے گی، ڈاکٹر بن کے 10 سال اس کی کمائی کھائیں گے، اتنے میں وہ بچی کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ بچوں کا بھی یہ یاد، تو بچے کی شادی نہ کرنی یہ ماں باپ کے لیے بہت بڑا گناہ، اور ساری زندگی بہانے سے بٹھائے رکھنا اور ان کو زمین کا حق نہ دینا۔ یہ حدیث یاد رکھو، پیر بدیع الدین راشدی آف جھنڈا سندھ، انہوں نے ایک کتاب حقوق العباد لکھی، اس میں یہ حدیث ہے کہ دوانین ثلاثہ، دیوان قیامت کے دن 3 ہوں گے۔ ایک دیوان وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کریں گے، معاف کر دیں۔ جو بندے اور رب کا معاملہ ہوگا وہ بڑا رحمان ہے، منان ہے، وہ تو اعلان کرتا ہے کہ زمین آسمان گناہوں کے بھر کے لے کے آ جا، ایک میرے ساتھ شرک نہ کرنا، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، لا ابالی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، ولا یخاف عقباہا، جہان مجھ سے ڈرتا ہے، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ لیکن ایک دیوان ہے لا یغفر، ایک رائی جتنا بھی شرک معاف نہیں ہوگا۔ اب ریاکاری بھی شرک ہے کہ آدمی اس لیے بولے کہ میری تعریف ہے، دعا کرے اللہ مجھے بھی بچائے، آپ سب کو بچائے۔ تیسرا حقوق العباد، جو کسی نے کسی کا حق مارا ہوگا یہ بھی کبھی معاف نہیں ہوگا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ اگر بچیوں کا حق مار کے بیٹوں کو دے گے تو یہ کبھی معاف، بلکہ بے شمار واقع ہیں۔ ایک والد نے ایسے کیا کہ ساری زمین بیٹوں کے نام لگوا دی، جیتے جی، قدرت ایسے ہی اس پہ قرضے چڑھ گئے، رب کا عذاب آ گیا، مرا تو تقریباً 30-40 لاکھ کا مقروض تھا، لوگوں نے جنازہ روک لی۔ بڑے بے شمار واقع، ہمارے علاقے بھی ایسے واقع ہیں، میں جانتا ہوں لیکن نام نہیں لیتا، اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں، بے شمار میرے سامنے واقعات ہیں، تنہائی میں آپ ٹیلی فون پہ پوچھ بھی سکتے ہیں، پھر میں متعین کر کے بھی بتا دوں۔ اب جنازہ روک لیا گیا، کس نے ظلم کیا ہے، اس کا جنازہ ہم 40 لاکھ 30 لیں گے تو پڑھنے دیں۔ بیٹوں نے کہا یوں ہی پھینک دو، ہم قرضہ نہیں دیں گے۔ لیکن جس بیٹی کو محروم کیا تھا، کچھ نہیں دیا تھا، اسے پتہ چلا، چیختی روتی بھاگتی آئی، اپنے گھر کی رجسٹری بھی لے آئی، اپنی گاڑی کی چابی بھی لے آئی، کہتی ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں یتیموں کو لوگوں کے برتن اور محلوں کی صفائی کر کے پال لوں گی، لیکن مجھے اپنے بابا اور اپنے سر کے تاج کی یہ حالت اور اس کے جنازے پہ اس کی توہین دیکھی نہیں جاتی۔ اگر بھائی نہیں قرضہ اتارتے تو میں بیٹی ہو کے سارا قرضہ خود اتارتی۔ بھائی بیٹیوں کی ایسی ایسی قربانیاں ہیں کہ یہ رحمتیں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 یتیم بچیاں پال کے صحیح شادی کر دی، قیامت کے دن وہ یوں میرے ساتھ ملا ہوا، من عال جاریہ، تو بچیوں کے حق نہ مارا کر، اس سے آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ اور 4 چیزیں سنت ہیں جمیع مرسلین کی۔ ایک مسواک، یہ ضرور کیا کرو، کبھی نگاہ کمزور نہیں ہوگی، دماغ تیز رہے گا، کئی بیماریوں کا علاج ہوگا۔
منہ سے خوشبو آئے گی جو فرشتوں کو بڑی پسند ہے، میرے مولا کو بھی بڑی پسند ہے۔ دانت مضبوط اور بے شمار فائدے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی سنت جس سے شکست فتح بن جاتی ہے، اس سے پیار کرو۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے پیار کر لیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے مجھ سے پیار کیا جنت میں میرا رفیق اور ساتھی بن گیا۔ انما جعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، جس نے میری سنت کی مخالفت کی ذلت و رسوائی قیامت تک اس کا مقدر بن گئی۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، سونے لعمرک، ایسے لگتا ہے مجھے تیری جان کی قسم، تیری عمر کی قسم، فلا وربک، میں جہان تو رب العالمین ہوں، رب الارباب ہوں، پوری کائنات کا اکیلا پالنے والا ہوں، لیکن جب پیار کی بات آتی ہے، درد کی بات آتی ہے، وفا کی بات آتی ہے، تعلق اور قربت کی بات آتی ہے، میرا مولا اپنی کبریائی کی قسم اٹھا کے کہتا ہے فلا وربک، کاف ضمیر واحد مخاطب کی، تیرا رب سمجھ جی آتی ہے کہ اب پورا جہان پیچھے ہے، میرا مولا رب قدیر اعلان کرتا ہے کہ کائنات میں سونے میں تیرا ہوں، تو میرا ہے، تیرے میرے درمیان دوسرا کوئی نہیں۔ فلا وربک، تیرا رب جو تیرے پیچھے آ جائے، میں اعلان کرتا ہوں وعزتی وجلالی لأعطانی من کل طریق واستفتح من کل باب لما فتحتهم حتی یاتوا خلفک، مجھے میری عزت کی قسم، میری کبریائی کی قسم، ساری کائنات آ جائے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا۔ اس وقت جنت کا دروازہ کھلے گا جب نبیوں کا نبی، ساری کائنات کا دلارا، امام الانبیاء، سید الابرار، نبی الاخیار اور شاہ کونین، سید الکونین، امام حرمین، الجد الحسن والحسین، جس کی عمر کھا کے مولا اعلان کرتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، جس کے لیے 37 آیات اتار کے میرا مولا کہتا ہے فَلْعِلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ۔ آصفہ میرے سونے ابھی عبادت بس کر دے، میں کائنات کو عبادت کا حکم دیتا ہوں، تجھے کہتا ہوں قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑا جاگا کر، میں تجھ پہ راضی ہو گیا، جیتے جی راضی ہو گیا، میں نے 4 ارب 90 کروڑ تیری امت کا بندہ بغیر حساب کے جنتی شہزادہ بنا دیا۔ فلا وربک لا یؤمنون، جان کی قسم کھائی، عمر کی قسم کھائی، کس لیے؟ ربی کا، تیرا رب، یہاں اضافت تشریف کی ہے، عزت کی، شرف کی، پیار کی، احترام کی، قدر کی، منزلت کی، شان کی، آبرو کی، لیکن ہم لوگ اس کو سمجھتے نہیں۔ تو عزیزو بات کر رہا تھا 4 چیزیں سارے انبیاء کی سنت ہیں۔ ایک کیا بلا؟ سواک، دوسری کیا ہے؟ تعطر، تیسری کیا ہے؟ نکاح، تیسری کیا ہے؟ نکاح، اور چوتھی کیا ہے؟ حنا، مہندی۔ اب نکاح سے منہ پھیرنا، یقین جانو العزاب جو ہوتے ہیں نا، یہ شریر ترین ہوتے ہیں اور شیطان ان پہ اکثر داؤ لگا جاتا ہے، اس لیے نکاح آدھا ایمان ہے۔ طاقت ہو تو یہ کرنا چاہیے، جو طاقت ہوتے ہوئے شادی نہیں کرتا ہو سکتا ہے عیسائیوں کی موت مر جائے، اس لیے نہ شادی سے انکار نہ کیا کرو۔ اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بات کرتے تھے کہ ہمیں 10 دن کا بھی پتہ لگ جائے نا کہ میری زندگی کے صرف 10 دن باقی ہیں تو ہم اس سنت کو ضرور زندہ کریں۔ اگر کوئی بھائی شادی سے روکتا ہے، بھائی غلطیاں ہماری ہوتی ہیں، بعض لوگ گندے کام کر کر کے شادی کے خود قابل نہیں رہتے اور بعد میں نکاح کی سنت کو بدنام کرتے ہیں، یہ غلطی خود کی ہوتی ہے۔ اس لیے سب عزیزوں کو میں کہوں گا کہ نہ بچیوں کو روکیں نہ کسی اور کو روکیں، اور بچیوں کا حق بھی دیں۔ اور کل جسم نبت بالسحت فالنار اولی بہ، بھائی نے اشارہ کیا تھا ہر وہ جسم جو حرام کھا کے پلے اس کے لیے جہنم کی آگ ہی کافی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ اور ایک اور عظیم حدیث آپ کو سنا دوں، اربعون اذا کن فیک فما علیک ما فاتک من الدنیا۔ ویسے شیخ صاحب کا آنا مجھے لگ رہا ہے کہ میرا حل ٹائم ہو گیا۔ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی میں وہ آ جائیں
تو دنیا آخرت کی ہر خیر رب اس کو عطا کر دیتے. ساری دنیا بھی اس سے روٹ جائے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. اربعن اذا کن فیک فما علیک ما فاتک من الدنیا. 4 چیزیں نہ بھولنا. دنیا ساری چلی جائے تیری فقیری بھی بادشاہی رہے گی اور تیری خلوت بھی جلوت رہے گی, تیری موت بھی زندگی بنے گی, تیرا چلنا پھرنا رب کی پہچان بنے گا. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ یہ صحیح حدیث ہے, سندن متن تخریج تحقیق سے ذمہ داری سے بول رہا ہوں. آپ سلسلہ حدیث سے صحیح اٹھائیں, صحیح الجامع اٹھائیں, مسند احمد اٹھائیں, کتب و ستہ امہات الکتب اٹھائیں, تو یہ 37 حدیث کی کتب ہیں. تو میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. 4 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں, یاد کر کے اٹھنا. ایک ہے صدق الحدیث, سچ. بہت ساری روایات ہیں, جھوٹ آدمی کو جہنم لے جاتا ہے اور بے حیا بنا دیتا ہے. مومن کبھی بھی جھوٹا نہیں ہوتا. باقی گناہ تو ہو سکتے لیکن مومن جھوٹا دھوکے باز نہیں ہوتا, جھوٹا نہیں ہوتا. تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ اللہ جھوٹ کی لعنت سے محفوظ رکھے. لیکن آج ہمارے ہاں جھوٹ بہت زیادہ ہے. صدق الحدیث, سچ کی عادت ڈالیں, بچوں کو بھی سچ سکھائیں. دوسری عفت المتم, کھانا اور باورچی خانہ. متم کہتے ہیں باورچی خانے, کھانا پینا حلال رکھیں. اگر حرام ہو گیا تو پھر دعا بھی ختم, عبادت بھی ختم. کوشش یہ کریں. اور تیسری بات حسن الخلق, سب سے بھاری عمل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا سبب, میزان میں بھاری. آپ کا محبوب اور پیارا قریبی امتی وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. تو اخلاق کا معنی ہے کہ اگر کبھی زیادتی بھی ہو جائے تو آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں. ایسے دعوت نہ دیں کہ وہ ایک کتاب ہے زندگی سے لطف اٹھائیے. وہ ایک آدمی دعوت دینے لگ گیا, میرے جیسا انٹرینڈ تھا. وہ ایک آدمی کھجور پہ چڑھا کھجوریں اتار رہا تھا. اس نے کہا فلانے ٹھینگے اذان ہوگی تو نماز نہیں پڑھی, اتنا ظالم یہ وہ, بہت اس کو برا کہا. اسے غصہ آ گیا. اس نے کہا چلو باقی تو کام بعد کے, آج تجھے نہیں زندہ چھوڑوں گا, تجھے قتل ہی کروں گا. اس نے کھجور سے چھلانگ لگا دی, ڈانگ پکڑی, وہ آگے وہ پیچھے. خیر بڑی مشکل سے زندگی بچ گئی. وہ گیا کہتا وہ آدمی بڑا سخت ہے. کسی استاد کامل نے کہا کہ دعوت ایسے نہیں دیتے, ابھی جا اور اس کی تعریف کرنا پہلے کہ آپ حلال روزی کما رہے ہیں, کتنی محنت کر رہے ہیں, بہت جفاکش جوان ہیں, بڑی خوبیوں صلاحیتوں کے مالک ہیں. کیونکہ دعوت دینی ہو تو اس کے عیب بھی خوبیاں بنانی پڑتی ہیں, اس کے کالے رنگ کو چاند سے تشبیہ دینی پڑتی ہے. ہر آدمی یہی پروٹوکول چاہتا ہے. جب اس نے تعریفیں کی نا, وہی دعوت دینے والا آدمی بھی وہی. اب وہ خوشی سے نیچے اتر آیا تو کہتا ہے کہ آپ کا پیار محبت میرے دل میں ایسا اترا ہے کہ مجھے وہ بات یاد آئی کہ آپ نے الفاظ کی نرمی کو پرکھا ہی نہیں, نرم لہجے سے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں. تو آپ کا لہجہ اتنا نرم پیارا درد بھرا تھا کہ یار میں کام چھوڑ کے تیرا مرید ہو گیا ہوں, اب تو جو کہیں گا میں مانوں گا. لیکن تجھ سے پہلے ایک کھچ آئی تھی, کھچن کچھوچ علا کل چول, کہ بندہ بڑا برا سی, انہیں میں نے دعوت دیتی, میں انہوں قتل ضرور کرنا سی پر میرے کو بچ پتہ نہیں کمیں گے. انہوں ادو ڈریا بھی کرے سیاح نہ لگے دوبارہ, ممی وہی ہاں تے اے بھی وہی. لیکن تھوڑا جے انہیں رنگ بدلیا تے بندہ اتنا بدل. تے اچھا اخلاق, ادب. جس آدمی وچ ادب نہیں انہوں کدی سنت دے عمل دی توفیق نہیں ملے. امام عبداللہ بن مبارک دا فتوہ جے, من حرم من الادب فعوقب بحرمان سنن. جڑا ادب بھول گیا او دے کولو سنتاں ختم ہو گئیاں, تے جدے کولو سنتاں ختم ہو گئیاں او دے کولو فرائض دی ادائیگی ختم ہو گئی, تے جدے کولو فرائض دی ادائیگی ختم ہو گئی او دے دل وچ رب دی پہچان تے قدر ختم ہو گئی. جدے دل وچ قدر ختم ہو گئی فقد خسر دنیا والآخرہ, نہ او دی دنیا رہی نہ او دی آخرت رہی. اس میں تو میرے بیرو کنیاں چیزاں ہو گئیاں 3, حسن الخلق,
عفت المتن تے تیسری کی سی صدق الحدیث تے چوتھی اداء الامانت اے امانتاں وچ خیانت نہیں کرنی زندگی امانت ہے اکھاں امانت نہیں انہاں نال زنا نہیں کرنا فساد نہیں کرنا اللہ تعالیٰ سانو محفوظ رکھے تے جڑی میں گل کیتی سی بھی رحمت دے دروازے کھلے نہیں پردے اٹھے نہیں ایک کتا بیٹھا ہے جدا نام شیطان ہے ایک کسے بھی بندے نو مسجد وچ نہیں آمن دیندا نماز نہیں پڑھن دیندا ترجمہ نہیں پڑھن دیندا اے دروازے کدوں کھلن گے بندہ آدھے سینے وچوں من یاتی باللہم یدخل فی باب رحمت اللہ بالسلام اور بات یاد ہے ہی کہ جڑا گوشت لے کے اس کتے نو پا دے دروازے بھی کھل گئے تے رحمتاں دے انبار لگ گئے گوشت کیڑا ہے اے سینے دا 4-5 چیزاں ایک شک ایک جہالت ایک رب تعالیٰ نال زد ایک دنیا دی اندھی محبت ایک لالچ تے ہرس انہاں دے ذریعے شیطان داخل ہوں اے 5-6 چیزاں شیطان دا گوشت نہیں اے میں تے تسی سینے چو کڑ کے اس ابلیس تے اگے سٹ دئیے تے انشاءاللہ راتاں نو ہوران دیاں بھی زیارتاں ہون گیاں تے کملی والے دی بھی زیارت ہوئے گی ذمہ داری نال بول رہے ہیں تے پھر جدو زمین تے چلو گے نا تو آڑے دشمن بھی کہن گے کہ جنہیں جنتی ویکھنا ہے ایسے بندے نو ویکھنا تے پھر تو آڑے ہاتھ تے کئی کافر مسلمان ہوں اللہ دا شکر ہے اللہ ریاکاری تو بچائے اسی سعودیہ تقریباً 40 شہریں جداؤ تو تبلیغ دا کام کرتے رہے نا تے کئی ماشاءاللہ کافر سی جڑے دفتر چاہ کے کلمہ پڑھ پڑھ کے مسلمان ہوں تے جدو تسی اینا چیزاں نو اوصاف نو اپناؤ گے تے پھر مسلمان ہی نہیں کیونکہ کئی نہیں بھی من دے خاص کر جڑے رشتہ دار ہوں دے نا یہ بھی میں وضاحت کر دیا او نبی دی بھی برادری ہوئے تھی او نہیں من کسے نبی دی برادری نہیں من کیونکہ برادری دا معنی ہوندہ ہے شریکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا جہان من گیا پر برادری اونا 100 اونٹ دا انعام رکھ دیتا کہ اسی تو انو شہید ہی کر ابو جہل کمبر برادری نو نہیں ویکھنا چاہیے برادری کدے بھی نہیں مانی اور کسے نبی دی بھی برادری نہیں مانی کوئی بھی گل کر لیکن جڑے خوش نصیب لوگ ہوں دے جنہ چے شک تے زد تے حسد تے بغض تے تکبر نہیں ہوں دا او ضرور من جان اس میں تو میرے بھائیو اے سورت دا ترجمہ پڑھ لو بھائی واسطے اسال ثواب ایسا بنے گا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبرہ میں روشن کریں گا والعصر قسم زمانے دی ہر انسان کاٹے وچ مرد عورت شاگدہ عربی اجمی گھاٹا کیڑا ہے سب تو بڑا شرک دا گھاٹا ہے جڑا کدی پورا نہیں لَإِنَّ شَرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ وَلَتْكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ سونے تُسی بھی شرک کر بیٹھے تو سب برباد دوسرا گھاٹا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين جڑا بندہ مطلب دی عبادت کرے دولت دی جی میں تقریر کرنی میں نو پیسے واوا مل جان تے میں چنگی کرا تے جے پیسے کاٹ ملن تے کھانا چنگا نہ ملے تے میں ہور کچھ ہی سنا جا جتھے دولت ویکھی ہوتے سب کچھ جتھے نہیں کچھ بھی پیسہ نظر آیا تے دین ہے نہیں تے دین بھی چھڑ جائے فرمایا اے بندہ بھی اس گاٹے ویچے نہ دی دنیا رہی نہ آخرت رہی جی میں او آشا بن قیس انہوں 100 اونٹ کافران دیتا چاہتے ہو مرتد ہو گیا کافر ہو گیا مسلمان سے 100 اونٹ لے کے کافر ہویا راہ وے جاندہ بے ایک اونٹ ٹوٹ گیا گردن ٹوٹ گئی منکا ٹوٹ گیا راہ وے چی مر گیا نہ اونٹ رہے نہ دنیا رہی نہ آخرت رہی تے تیسرا گھاٹا جدو تول لگنا تے جدے تول وچ نیکی نہ ہوئی فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ اے بھی او گھاٹا ہے کدی زندگی چ پورا نہیں ہوئی تے چوتھا او گھاٹا ہے جنہیں نماز چھڑ دیتی ایک نماز چھڑ دیتی دیو دی آخرت بھی برباد دنیا بھی میں نہیں کہہ رہا من ترک صلاة العصر فکعنما وطر اہلہ و مالہ
اور جڑا بندہ صبح دی نماز نہیں پڑھتا، جڑا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دی حفاظت ذمے وچ، جڑا نہیں پڑھتا بال شیطان فی اذن نہیں، او دے کناں وچ شیطان پیشاب کرتا۔ اے چار گھاٹیاں تو پناہ منگ تے چار کام زندگی چ نہیں چھڑن، الا الذین آمنوا ایمان، ایک تے تصدیق، ایک خشوع تے عاجزی، ایمان دے چار معنی، ایک اظہار تے قربانی، ایک اسلام تے کٹ جان۔ وعامل الصالحات، عمل صالح ہو ہوندا ہے اے جے رب دے کامیاب والی جڑی میں حدیث پڑھی سی، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وکناہ اللہ، او بندہ ساریاں بازیاں جت گیا، دنیا آخرت جت گیا، جڑا مسلمان ہو گیا اور انہوں گزارے دا مال مل گیا تے قناعت مل گئی، دل غنی مل گیا۔ اگر پیران جتی نہیں انہوں تکیا جدے دو میں پیر ہی نہیں تے شکر کر بیٹھا، تے اگر کچی کوٹھی ہے انہوں ویکھیا جڑا انمول ہسپتال وچ کینسر دا مریض پیا ہے، شکر کردا رہا، دنیا جو تھلے ویکھدا رہا، فرمایا یہ ساریاں بازیاں جتا۔ عمل صالح ادو بنے گا جدو سنت دی مور لگ جائے، خلوص ہوئے، تواضع ہوئے، کامل محبت ہوئے اور ریاکاری تو بچ گیا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تے سچی گل کردہ رہا اس نیت نال کہ قیامت تک نبی کوئی آنا نہیں، نبی دا دین سنانا میرا فرض ہے۔ تے جڑا زبان رکھ دا ہے، مال دولت طاقت رکھ دا ہے، ڈیرہ ڈنڈا رکھ دا ہے، لیکن انہیں کدی واز تبلیغ نہیں کی تھی، قیامت والے دن وہ گونگا شیطان ہوئے۔ الشیطان الاخرس، تے جڑا زبان بھی رکھ دا ہے، مال بھی رکھ دا ہے، ڈیرہ ڈنڈا بھی رکھ دا ہے، لیکن بدعت تے شرک دا واز کر دا ہے۔ الشیطان الناطق، قیامت والے دن بولن والا شیطان ہوئے۔ تے مومن وہ ہوئے گا جنہیں قرآن حدیث دی بات کی تھی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، خطیب ملت علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ، جنہ دی قبر محبوب دے قدمہ وچ مدینہ شریف، میں خود دیکھے ہے رب نے جتے نشان لایا سی اتھے جگہ دیتی، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، یہ بلند رتبہ مل گیا جسے مل گیا ہر مدعی کے لیے دار و رسن کا۔ وہاں نے سنا حق وحدہ لا شریک، باطل دو ہی پسند، منافق بھی دوگلا، باطل بھی دوگلا، بدعت بھی دوگلی، تے شرک بھی دوگلی ہر جائی، لیکن حق وحدہ لا شریک، حق پوری دنیا ایک ہے، دو نہیں، جدے دو نے اب تے رب، نہ رب بچ شریک ہے تے نہ اب بچ شریک ہے۔ اب دا منع باپ ہے، نسل دا حلالی باپ بچ شرکت پسند نہیں کردہ، عقیدے دا حلالی آدھے رب بچ شرکت پسند کردہ۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تے صبر جنہیں صبر کیتا ہے وہ سواری ہے، کدی ڈھگتی نہیں، یہ قلعہ ہے، کدی فتح نہیں ہندہ، یہ سواری ہے، کدی ٹوٹتی نہیں، یہ منزل تے موٹر وے ہے، جدہ ایک کنارہ عرش والے دے ہاتھ ویچے، دوجہ توڑے ہاتھ ویچے۔ تے صبر دا معنی ہے اپنے آپ نو حق تے روکی رکھنا، حبس نفس علی الطاعۃ وعلی الاقدار وعلی المصائب والعلام، دکھا مصیبتہ وچ جویں آدھے نا دکھ سہ کر مسکرانا، جڑا عادت بنا لوے تے تنہائی وچ آدھے مولا نو کہہ دے وے، مولا تو دکھ بھی دے تو کر شکر ادا، کوئی اپنا ہی سمجھ کر تو سزا دیتا ہے، جو دیتا ہے عرش والا الہ دیتا ہے، یہ انسان بھلا انسان کو کیا دیتا ہے، جو دیتا ہے عرش والا الہ دیتا ہے۔ سبحانک اللہم ربنا بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ حفیظ اسلامک سینٹر میرا یار الہ بات تو ہے بھائی عبدالحفیظ صاحب، یہ بات تو آڈی پوری دنیا دے جائے گی۔